تنزیل من رب العالمین، اللہ جل شانہ نے دین کو نازل کیا ہے، اللہ جل شانہ نے دین کو اتارا ہے، اور اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رب کریم نے اتارا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن کا اعلان ہے، دین خدا کا ہے، اتارا بھی خدا نے ہے، مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ مصطفیٰ کی ڈیوٹی یہ ہے دنیا میں اس دین کے بتانے والا بن جائے، جیسے اللہ نے اتارا ویسے رسول اللہ نے آگے امت کو سنایا ہے۔ تو تنزیل دین اللہ کی ذمہ داری، دین کو اتارنا رب کی ذمہ داری۔ اب دوسری چیز ہے تکمیل دین، تو دین اترا ہے، مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، مدینہ طیبہ پہ ختم ہوا۔ مکہ مکرمہ محبت وحی میں اول ہے، مدینہ طیبہ محبت وحی میں آخر ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جو دین اترا تھا وہ رسول اللہ کے مدینہ طیبہ میں مکمل ہوا ہے، لیکن جب مکمل ہونے لگا تو اللہ نے پہلے دین کے تمام بنیادوں کو، جسے اصول کہتے ہیں، اصول کو اللہ نے مکمل کیا۔ تو جس جگہ اللہ نے اتارا تھا اسی جگہ مکمل ہونے کا اعلان بھی کیا، اگرچہ جزیات بعد میں جا کے پوری ہوئی، لیکن کلیات مکہ میں پوری کر دی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رسالت مآب علیہ السلام اس جگہ ٹھہری ہیں جسے مکہ کی وادی کہتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام 23 سال پہلے ادھر تھے جب قرآن اتر رہا تھا، ساتھ کوئی نہیں تھا، بلکہ خاندان والے تو دور، دوسرے رشتہ دار تو دور، گھر والے بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب 23 سال پہلے حضور نے اعلان نبوت کیا تھا تو سگے چچے نے بھی پتھر اٹھا کے دے مارا تھا حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ جب سگے چچا نے پتھر مارا، سیالکوٹ کے غیوروں مجھے بتاؤ، پتھر اٹھائے چچا بھتیجے کو مارے، جب غیر دیکھے گا، دشمن دیکھے گا، مخالف دیکھے گا، اپوزیشن کے لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا حشر نہیں کریں گے؟ یہ جرأت ہوئی تھی مکہ کے کافروں کو کہ حضور پاک کے چچا ابو لہب کے عمل کو دیکھ کر۔ تو جب 23 سال پورے ہوئے، یہی مکہ کی وادی ہے، باہر نکل کے عرفات ہے، رب کا اعلان ہو رہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین جو ہم نے آپ پہ اتارا تھا آپ پہ مکمل کر دیا ہے، نعمت کا اتمام ہو گیا ہے۔ اسلام آپ کے لیے بطور مذہب ایز اے ریلیجن اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے۔ یہ رسول اللہ کو خوشخبری جو 23 سال بعد ملی ہے۔ 23 سال پہلے تو یہاں پہ زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی، بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، حضرت سمیہ کو دوزخ کیا گیا تھا، حضرت یاسر کی شہادت ہوئی تھی، رسول اللہ کی بیٹیوں کو ہجرت پر مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے خامدوں کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری حجاز سے باہر نکل کے حبشہ ایتھوپیا پہنچے تھے۔ لیکن 23 سال میں پیغمبر کے قدم نہیں ڈگمگائے، شریعت 23 سال میں اتری، 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ جب اللہ نے تنزیل کی، حضور نے تکمیل کی، تو اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو دو چیزیں پوری ہو گئی، تنزیل دین بھی ہوئی، تکمیل دین بھی ہوئی۔ اب جب اللہ نے اتار دیا، حضور پاک کے اوپر مکمل ہو گیا، اب دین اترا ہوا، دین مکمل ہوا جو تھا، اس کی ضرورت یہ تھی اسے مضبوط کیا جائے، اسے پھیلایا جائے، اسے نافذ کرایا جائے، اسے دنیا تک پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے کیا ہوا؟ اللہ نے جماعت مصطفیٰ کو تیار کیا، جو رسول اللہ کے یارانہ، پیغمبر کا صحابہ، حضور کا گھرانہ، پیغمبر کی اہل بیت، ان سے اللہ نے کام لیا۔ اور کام کیا لیا؟ وعد اللہ الذین کہہ کے اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں حکومت دینی ہے، اتھارٹی دینی ہے، گورنمنٹ دینی ہے، خلافت دینی ہے، پاور دینی ہے۔ یہ تم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے۔ پھر تمہارا کام کیا ہوگا؟ فَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ جب دین تمہارے پاس، حکومت تمہارے پاس، پاور تمہارے پاس، شریعت
تمہارے پاس اے نبی کی جماعت کے لوگوں پھر تم نے دین کی تکمین دین کی تمکین کرنی ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کو مضبوط کرنا ہے اور اس حد تک مضبوط کرنا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کل کوئی خاتون گھر سے نکلتی تھی، اسے عزت کا خوف بھی ہوتا تھا، مال کا خوف بھی ہوتا تھا، دولت و ثروت کا خوف بھی ہوتا تھا، اپنے مقام و مرتبے کے کھو جانے کا خوف بھی ہوتا تھا، لیکن تمہاری حکومت ایسی ہو، تمہاری پاور ایسی ہو، تمہاری گورنمنٹ و خلافت یہ کام کرے کہ کوئی خاتون بھی نکلے تو اسے خوف محسوس نہ ہو، کوئی بچہ بھی نکلے اسے ڈر محسوس نہ ہو، کوئی بوڑھا بھی نکلے تو یہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ رب کا وعدہ ہے تم اللہ کے ساتھ مخلص رہو، رب تمہاری اس مضبوطی کو اتنا پرامن بنا دے گا کہ وہاں کی سارا شر فساد اللہ ختم کر دیں گے، تو بھی زمین میں مضبوط کرنے والے ہوں گے۔ تو پھر یہی ہوا، حضور پاک جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس وقت تو صرف حجاز تک دین محدود تھا، اس وقت تو صرف حجاز کے لوگ پیغمبر اسلام کے دین کو جانتے تھے، یا جواسا کے یمن تک کی مخلوق جانتی تھی، یہ لوگ قریبی دین سے واقف تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام کے ہاتھ میں باغ ٹوڑے خلافت آئی تھی تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، رب کریم نے قرآن میں اعلان کیا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، میرے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ جب نبی ہدایت لے کر آ گیا، وَدِينِ الْحَقِّ، حق کا دین بھی لے کر آ گیا، اب یہ لوگوں تک جائے گا کیسے؟ تو رب کریم نے کہا وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبی کا کام یہ ہے کہ نبی اس دین کو دنیا میں ظاہر کر کے مضبوط کر کے دکھائے گا۔ اے اللہ کافر چڑھیں گے، کافر اعتراض کریں گے، مخالف سامنے آئے گا، فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کافر چاہے مشرک کتنا ہی اپنے ناک کے اوپر تیوری لائے، ماتھے کے اوپر تیوری لائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، دین ظاہر ہوگا۔ مفسرین اس آیت میں لکھتے ہیں، خصوصاً حضرت تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، فرمایا اس سے مراد پیغمبر کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، کیونکہ خلافت راشدہ تکمیل نبوت ہے، تکمیل دور شریعت ہے، تکمیل دور رسالت ہے۔ حضرت پاک نے جو کام کیے تھے، شاگردوں کو اس مسلک پہ اس ترتیب پر اس راستے پر لگایا تھا، پھر ان لوگوں نے اس دین کو جا کر ہر جگہ پہنچایا، پھر عرب سے نکلے عجم میں پہنچے، حجاز سے نکلے باقی عرب دنیا میں آئے، پھر یہ لوگ وہاں تک پہنچے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا ہارون الرشید بھی آسمان پہ جاتے ہوئے ایک بادل کے ٹکڑے کو آرام کر کے کہتا تھا اور بادل کا ٹکڑا تو کہاں جا کے برسے گا، میرے شہر میں نہ برسا کسی اور شہر میں برسے گا، وہاں بھی حکومت مسلمانوں کی، اس شہر میں بھی نہیں برسے گا، اگلی ملک میں برسے گا، اس ملک میں بھی مسلمانوں کی حکومت، اگر تم آگے بھی چلا جا وہاں بھی حکومت مسلمانوں کی۔ پھر مسلمان اعلان کیا کرتے تھے یہ سورج جہاں طلوع ہوا ہے اگر غروب ہو گیا فلاں ملک میں طلوع ہوگا، تو پھر بھی سلطنت مسلمانوں کی، کوہ کاف تک سلطنت مسلمانوں کی تھی، جس کو روسیا کہتے ہیں، جسے روس کہتے ہیں، جس میں 11 ٹائم زون ہے، ایک ہی ملک میں 11 قسم کے وقت 11 قسم کی گھڑیاں چلتی ہے، یہاں تک دور خلافت پہنچا تھا۔ پھر رب کریم نے جو اعلان کیا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ صحابہ کے بعد کے خلفاء کے ہاتھوں پورا ہوا، دین مضبوط ہوا، دین پوری دنیا میں پہنچا اور دنیا تک اس کا اعلان کرا دیا۔ میں نے کہا 4 چیزیں تھی، 3 چیزیں ہو گئی، تکمیل حضور پاک پہ ہوئی، تنزیل اللہ نے کی، تمکین پیغمبر کے صحابہ اور بعد کے خلفاء نے کی، اب 4 چیزیں تدوین دی، دین کو لکھنے کی ضرورت تھی، جو دین اللہ نے اتارا تھا، حضور نے بتایا تھا، صحابہ نے سنایا تھا، اب اس کو لکھوانے کی ضرورت تھی۔ لکھوایا کیسے جائے گا، لکھے گا کون؟ پیغمبر اسلام کے دور میں حضور پاک کے صحابہ نے قرآن لکھا تھا، حضور کے صحابہ نے حدیث لکھی تھی، قرآن لکھنا تو قرآن میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے رب نے صحابہ کے لکھنے
लिखने की बात की है, फी सुहuf मुकर्रमा मरफूअत मुतहहरा बिअयदी सफरा किराम बररा कह के सहाबा के लिखने की बात की है, इन हाथों के कलम की बात की है, इन हाथों में चलने वाली कलम की स्याही की बात की है। ये कुरान तो लिखा गया था, फिर हदीस लिखना कहां से साबित है? खोलिए सुनन नबी ताबूत खोलिए, जल्द नंबर 2 खोलिए, किताबुल इल्म खोलिए, बाब किताबुल इल्म खोलिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस पैगंबर इस्लाम के सहाबी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबी बिन सहाबी है, कबीला सामी का चश्मा चढ़ा है। वो ऐलान करते हैं मुझे ख्वाहिश हुई मैं हुजूर की हदीसें लिखूं, मेरी ये दिल की तड़प उठी मैं पैगंबर की बातें लिखूं, पैगंबर के फरामीन लिखूं। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। कुल्ल शैइन अस्माउ मिन रसूलिल्लाहि अक्तुबुहु, जो हुजूर से सुनता लिख लेता, जो हुजूर से सुनता लिख लेता। लेकिन जब मेरा लिखना तवील हुआ, सफ़हात बढ़ गए, रजिस्टर बढ़ गए और करतास कई दोनों बढ़ गए, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा फनातनी कुरैश के जुल्ला सहाबा ने रोका, कहा मुझे या अब्दुल्ला अतक्तुबु कुल्ल शै, तू हर हदीस लिख रहा है? मैंने कहा जी हाँ, अक्तुबु कुल्ल शै, मैं तो पैगंबर की हर हदीस लिख रहा हूँ, जो फरमाते, जो बताते, जो सुनाते, जो करते, जो दिखते, जो दिखाते, मैं सब कुछ सफ़े के ताश पे ले आता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं हो न कर। मैंने कहा क्यों न करूँ? वो कहने लगे रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वल रज़ा, हुज़ूर पाक कभी गुस्से में बात करे, बतौर इंसानियत सख्ती में बात करे, मजाक में बात करे, मजाक में बात करे, प्यार की बात करे, किसी को डांट दे, तू सब कुछ लिख देता है। यूं न किया कर ठीक बात नहीं है। कहते फाम सकतु अनिल किताब, मैं तो लिखने से रुक गया कि अब ये चीजें मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि कभी हुजूर डांट देते हैं, कभी मजाक फरमाते हैं, कभी प्यार फरमाते हैं, कभी गपशप में बात फरमा देते हैं, मैं सिर्फ मसले लिखूंगा। कहते फज़ुकिर ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हुजूर तक पहुंची, हुजूर पाक के कान अक़दस तक पहुंची, पैगंबर को पता चला। पहले अब्दुल्ला पहले हदीसें लिखता था, पूरी की पूरी लिखता था, अब इसने लिखना छोड़ दिया है। मुझसे अल्लाह के रसूल ने पूछा अब्दुल्ला क्या हुआ? मैंने सारा किस्सा सुना दिया। हुजूर पाक इस्लाम ने जो जवाब दिया, सियालकोट के गयूरों, कान की खिड़की खोल के दिल तक रास्ता देना। पैगंबर इस्लाम ने दायां हाथ उठाया, अपनी उंगली उठाई, उंगली उठा के आसमान की तरफ की, फिर अपने मुंह की तरफ की, फअम्मा बिअस्फ़ैहि इला फी, मुंह की तरफ करके फरमाया उक्तब या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सारी हदीसें लिख। फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है, मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, इस ज़बान से, इस मुंह से जो भी निकलता है हक निकलता है। गपशप में बोलूं सच बोलूंगा, प्यार में बोलूं सच बोलूंगा, डांट में बोलूं सच बोलूंगा, गुस्से में बोलूं सच बोलूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। लिखना शुरू कर दे। मेरी बात का मतलब अल्लाह ने तंजील की है, सहाबा ने लिखी, हुजूर ने तकरीर की है, सहाबा ने लिखी। जब कुरान भी लिखा गया, हुजूर का फरमान भी लिखा गया, फिर सहाबा ने क्या और मजबूत किया। सहाबा की दो मजबूतियां हैं, एक लिखकर उम्मत को बताया, एक उम्मत को अमली शक्ल पेश की। जब ये 3 काम हो गए कि उतर भी गया, मुकम्मल भी हुआ, मजबूत भी हुआ, अब जरूरत थी उम्मत को लिख के दे दो, उम्मत के अफराद तक पहुंचे, उम्मत के लोगों तक पहुंचे, उम्मत की नस्लों तक पहुंचे। तो अल्लाह ने ये काम लिया है उस शख्स से जो इस धरती पे पैगंबर के सहाबा का शागिर्द है, इस धरती पे पैगंबर के सहाबा का प्रोवर्ता है, जिसके लिए कुरान करीम में सलामियां, हदीस पाक में सलामियां मौजूद है। और अल्लाह ने वो शख्स हमें बतौर इमाम दिया है, इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित, जिसके लिए लिखते हैं अल्लामा सुयूती तबयीनुस सहीफा में अव्वल मन दफ़ना इल्म शरिया फरतबहु अबवाबन फअबू हनीफा सुम्मा तबिअहु मालिक फी तरतीबिल वक्ता। कहे लोगों पहले कुरान लिखा गया, फिर हुजूर का फरमान लिखा गया, फिर सहाबा के फतावा आए, उसके बाद जिस शख्स ने पूरी शरीयत को, पूरे दीन को फहरिस्त के साथ, कैटलॉग के साथ, तरतीब के साथ, उन्वानात के साथ लिख के उम्मत के हवाले किया है, उसका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा।